اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کے پھیلانے میں جن مصائب، جن تکلیف کا سامنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس نے اتنے مصائب اور تکالیف برداشت کیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد الا اللہ۔ جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی تکلیف دنیا میں کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ آپ کے مصائب کو شمار کیا جائے تو شمار کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ نے ایسا دردناک منظر دیکھا کہ ویسا دردناک منظر آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے اور جسم کے آدھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر نہایت غم زدہ ہوئے، آپ یہ منظر دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے، آپ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی آپ کی تکلیف محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے اور بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے بعد والے رشتہ داروں کی تکلیف کے بڑھ جانے کا خدشہ نہ ہوتا، اگر تمہارے بعد والے رشتہ داروں کے رنج و غم کے بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میری خوشی اس میں تھی کہ میں آپ کو یوں ہی ایسے ہی چھوڑ دیتا، دفن نہ کرتا، تاکہ درندے آپ کو کھا لیتے اور پرندے آپ کو نوچ لیتے۔ جب کل قیامت کا میدان ہوتا، اللہ ساری انسانیت کو جمع کرتا، اللہ سارے انسانوں کو جمع کرتا، اس وقت آپ کو اللہ درندوں کے پیٹوں سے اور پرندوں کے پپوٹوں سے نکالتا، اور یہ منظر دیکھ کر مجھے قیامت کی انسانیت پر فخر ہوتا کہ میں نے اپنے چچا کی قربانی دی ہے اسلام کے خاطر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے غم زدہ تھے، جو نبی رحمت للعالمین ہو، جس نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دشمنان اسلام کو، اسلام کے دشمنوں کو گرویدہ اور عاشق بنا دیا ہو، جس نے اپنے اخلاق سے اسلام میں داخل ہونے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہو، جس کے اخلاق سے لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو چکے ہوں، جس کے اخلاق سے اور جس کی نرمی سے لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہو، وہ رحمت للعالمین، وہ نرم خو نبی اور وہ ساری انسانیت کے ساتھ نرمی برتنے والا نبی جب اپنے چچا کی لاش کا یہ حال دیکھتا ہے اور اپنے چچا کی حالت کو یہ دیکھتا ہے، آپ شدت غم میں فرماتے ہیں، غور سے سنو، اللہ کی قسم جن کافروں نے میرے چچا کا یہ حال کیا ہے، میں ایسے 70 کافروں کا یہی حال بناؤں گا، ان کی ناک کاٹوں گا، ان کے کان کاٹوں گا، ان کے جسم کے آدھا کاٹوں گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں قرآن کی آیت لے کر اور آپ پر پیش کرتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اے میرے محبوب، اگر آپ بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور اگر آپ صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کیجئے، اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو جائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اس کا کفارہ ادا کیا کہ آپ اتنے بڑے غم کو صبر سے، اتنے بڑے غم کو برداشت کر لیتے ہیں، اتنے بڑے غم کو آپ پی جاتے ہیں۔ پھر آپ کے فرمانے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبلہ رخ لٹایا گیا، اور آپ نے تکبیریں کہہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کا جنازہ وہیں رہنے دیا۔ پھر آپ کے پاس شہداء کو لایا گیا۔ جب بھی کوئی شہید لایا جاتا اسے حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا، چونکہ شہداء 72 تھے، اس وجہ سے آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر شہداء کی 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر ان شہداء کو دفن کیا۔ یہ اسلام کا پہلا جنازہ ہے۔ یہ دنیا کی ایک مثالی چیز ہے کہ جس کی نماز جنازہ اتنی مرتبہ پڑھی گئی۔ یہ حضور کے چچا تھے۔ آج ہمارے اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، آج اپنے رشتہ داروں اور عزیز داروں کے ساتھ جب یہ سلوک کیا جائے تو ہمارے سینے پر کیا بیتے گی۔ جب یہی سلوک اپنی اولاد کے ساتھ کیا جائے، یہی سلوک اپنے عزیزوں کے ساتھ کیا جائے تو آج ہم پر اور آپ پر کیا بیتے گی، آپ اندازہ لگائیے۔ دونوں جہاں کے سردار ہیں، جن کے تابعداری میں زمین و آسمان کے فرشتے کو اللہ مقرر فرما دے، جاؤ میرے محبوب جو کہے وہ کرو، جن کے اشارے پر آسمان کے فرشتے اتر آتے ہوں، یا رسول اللہ آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، یا رسول اللہ آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس قوم کو پیس دیا جائے، جہاں اللہ آپ کے اشاروں پر فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہو۔ اس نبی کو اتنی طاقت ملنے کے بعد جب آپ کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، آپ اسے اللہ کی محبت میں برداشت کر لیتے ہیں، آپ اسے اللہ کی محبت میں صبر کر لیتے ہیں، آپ اس غم اور غصے کو اللہ کی محبت میں پی جاتے ہیں اور اسلام کی محبت اور اسلام کی عظمت کے لیے پی جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ عبرت کی چیز ہے، ہمارے لیے یہ سبق آموز واقعہ ہے، اور اس سے بڑی مثال ہمارے لیے صبر کے کوئی نہیں مل سکتی کہ دنیا کی عظیم الشان شخصیت جس کے لیے کائنات بنی ہو، جس کے لیے کائنات کا نظام بنایا گیا ہو، جسے سید الانبیاء کا خطاب ملا ہو، وہ سید الانبیاء اتنے بڑے غم اور غصے کو پی جاتے ہیں اور امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جذبات سے کام نہیں لیا جاتا۔ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے کہ اللہ کے لیے غم و غصے کو پیا جاتا ہے، اللہ کے لیے صبر و ضبط کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے صبر کر کے جنت کمائی جاتی ہے، اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھیں۔ کیا اس سے بڑا غم کوئی ہو سکتا ہے کہ حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جائے، حضور کے چچا کی ناک کاٹی جائے، حضور کے چچا کے کان کاٹے جائیں، حضور کے چچا کے جسم کے اعضاء کاٹے جائیں، اور آپ اس غم کو دیکھ کر برداشت کر رہے ہوں؟
آپ اس غم کو برداشت کر لیتے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں تک صبر کا حکم ہے وہاں تک ہمیں صبر کرنا چاہیے۔